مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتؤكروه صدق الله مولانا العظيم. حضرات گرامی، ایک بات ہمیشہ ایک مسلمان کے ذہن میں بسی رہنی چاہیے، اسے یقین رہنا چاہیے کہ جو وہ دین اپنائے ہوئے ہے، جس دین کا وہ پیروکار ہے، اس دین کے لانے والے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین جتنے اجزاء پہ مشتمل ہے، جتنی اس کی شاخیں ہیں، پیدائش سے لے کر موت تک جو زندگی کا حصہ دین کے اندر گزرتا ہے، وہ سارا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دیکھا جاتا ہے ادھر کہ بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے کیا کیا، عقیقہ کیا تو کیا کیا، چلنے لگا تو کس طرح محبت کی، بالغ ہوا تو کس طرح رہنمائی کی، جوان ہوا تو کیسے اسے رہبری عطا کی، بیمار ہوا تو اسے بیماری میں کیسے جینے کا سلیقہ عطا فرمایا، صحت مند ہوا تو صحت پر شکر کا طریقہ کیسے کیا جائے، اگر مصیبت آ جائے تو اس کو کیسے ٹالا جائے۔ زندگی کا ایک ایک حصہ جو دنیا میں کسی پر آیا ہے، سب نبی صلی اللہ کی ذات کا اسوہ ہے، انہی سے لیا گیا ہے۔ ایک ایک چیز دیکھی جاتی ہے، آدمی سوچتا ہے کہ میں پیدا ہوا ہوں، نابالغ ہوں، میرے پاس شعور نہیں ہے، بولنے کی قوت نہیں ہے، سوچنے کی قوت نہیں ہے، تو یہ انہیں کیا ہو گیا ہے معاشرے کو کہ میں بے شعور ہوں، یہ میرے کان میں اذان دے رہے ہیں۔ اذان تو تب دی جاتی ہے جب اذان سننے والا اذان کا معنی سمجھ رہا ہو، جب اذان جانتا ہو کہ کیا ہے۔ تکبیر تو تب کہا جاتی ہے جب وہ ہاتھ باندھ کے اللہ کے دربار میں کھڑا ہو گیا ہو، تو سوچتا ہے کہ یہ کیا ہے، کیا عمل ہے جو مجھے کرنا پڑتا ہے، تو اسے فوراً یاد آتا ہے کہ میں اگرچہ شعور نہیں رکھتا، اگرچہ مجھے اس کی خبر نہیں ہے، لیکن جس نبی کا میں ماننے والا ہوں، وہ جب دنیا میں آئے تھے تو وہ سب شعور لے کے آئے تھے، وہ سب شعور لے کے آئے تھے کہ پیدا ہوتے ہی سجدے میں تھے۔ فرمایا میں تو سجدہ کرتے ہوئے آیا تھا، تم سجدے کی اذان سنتے ہی آ جاؤ، تم اسی پر اکتفا کر لو۔ یہ ایک تربیت تھی کہ اس اسوہ کے تحت کیسے چلا جائے، کس طرح آگے بڑھا جائے، کس طرح زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا جائے۔ دیکھیے، والد نہیں تھا جب پیدا ہوئے، پیدائش سے 6 ماہ پہلے والد گرامی کا انتقال ہو گیا ہے۔ عرب کا ماحول ہو، عرب کا معاشرہ ہو، جہاں زندگی گزارنے کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہو، وہاں تو ایک اونٹ کو بھی تنکا چننے کے لیے کئی گز کا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے۔ وہ تو ایک ایک کمپل کے لیے ترستا ہے، کیونکہ زمین اگاتی کچھ نہیں ہے، زمین دیتی کچھ نہیں ہے، وہ تو پتھروں سے اپنی غذا تلاش کرتا ہے۔ اسی طرح انسان کا حال تھا، غربت تھی، دولت کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اسی لیے تو سوچئے، کیا آدمی دکانداری کر کے تو مال بیچ دیتا ہے کہ کمائی کرنی ہے؟ کبھی یہ بھی سنا کہ عورت اپنا دودھ بیچ دیتی ہے؟ کس حال پر تھا وہ معاشرہ؟
کہ عورتیں اپنے بچوں کا حق جو دودھ تھا وہ دوسروں کو دے دیتی تھی، اس لیے کہ معاوضہ ملنا ہے۔ یہ کیفیت تھی اس معاشرے کی۔ اتنا معاشرہ دنیا سے کٹا ہوا معاشرہ تھا، کہیں کوئی نہ گیا تھا وہاں، نہ جانے کی کوئی خواہش رکھتا تھا۔ کیوں کہ لوگ جاتے تو وہاں ہیں جہاں دولت ہو، جہاں کچھ ملے جاتے ہیں۔ آج لوگ امریکہ اور دبئی جاتے ہیں نا، کبھی کسی سے کہا جائے کہ ایسے ملک میں چلے جاؤ، گمبیا میں چلے جاؤ جہاں کچھ نہیں ملتا، تو جانے کو کوئی تیار نہیں ہوتا۔ دیکھتے ہیں کہ کیا ملے گا۔ بادشاہ بھی اسی ملک پہ حملہ کرتے ہیں جہاں سے انہیں روزی کی، جہاں سے انہیں رزق کی، جہاں سے انہیں دولت کی امید ہوتی ہے۔ ہندوستان پہ بار بار حملہ ہوا۔ درہ خیبر گواہ ہے کہ کتنے حکمران آئے، سکندر اعظم سے لے کر تاریخ جانتی ہے کتنے آئے، مغلیہ کے دور تک بار بار لوگ آئے۔ کیوں کہ ہندوستان سونے کی چڑیا تھی، یہاں دولت تھی، لیکن تاریخ نے ایک حملہ بھی نہیں بتایا جو عرب پر کسی نے کیا۔ ایک حملہ نہیں ہوا، کیوں کہ وہاں کچھ نہیں تھا۔ اور اگر کچھ نظر آیا ہے، خانہ کعبہ کچھ دولت کے مرکز نظر آیا ہے تو ابرا آیا ہے۔ ایک حملہ ہے ابرا کا جس کا قرآن نے ذکر کر دیا کہ آیا تھا، اور کہا کہ ہم نے آنے نہیں دیا تھا، لوگوں کو ویسے دور رکھا تھا، جو آیا تھا اسے بھی دھتکار دیا تھا۔ ایک معاشرہ جو کٹا ہوا تھا، جہاں سے الگ ایک جزیرہ نما تھا، ایک ایسا جزیرہ۔ بڑے شہر کا پیدا ہونے والا تو شہرت ویسے لے کے آتا ہے، بڑے خاندان کا آدمی بڑی شہرت لے کے آتا ہے۔ ارے عرب معاشرے میں جو یتیم پیدا ہو اس کا تو ذکر نہیں ہوتا۔ قرآن مجید نے متعدد آیات نازل کی یتیموں کے لیے، متعدد آیات آئیں کہ یتیموں کا حق سمجھو، کیونکہ یتیم معاشرے میں پسا ہوا تھا۔ ایک وجود آیا جن کے گھر میں دولت نہ تھی، جن کا باپ نہیں تھا سر میں، ماں بھی 6 سال کی عمر میں دنیا سے چلی گئی تھی، ایک دادا بوڑھا دادا پالنے والا تھا، ان کی بھی اولاد تھی، 12 بیٹے تھے دادا کے، حضور کے والد گرامی 12 بھائی تھے، تو 12 میں سے ایک چلا بھی جائے تو سوچئے باپ کو کتنا فرق پڑتا ہے، کتنا فرق پڑتا ہے جوانی میں۔ لیکن قدرت کہہ رہی تھی کہ یاد رکھو یہ دولت کا سودا نہیں ہے، یہ اقتدار کا سودا نہیں ہے، یہ ایمان کا سودا ہے۔ حضرت عبد المطلب حضور کو پالنے لگے، پیار سے پالا، بڑی محبت کی، تاکہ محسوس ہی نہ ہو کہ باپ نہیں ہے، اتنا پیار کیا۔ روایت آتی ہے کہ حتیم میں تخت لگتا تھا ان کا، کیونکہ سردار تھے مکہ کے، فیصلے لوگ کرانے آتے تھے، شکایتیں کرنے والے آتے تھے، عدالت لگتی تھی تو اونچے ہو کے بیٹھتے تھے، اور سب سردار صحن مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے، اور لوگ آتے تھے استغاثے لے کر۔ اچانک بیٹھے ہوئے تھے، مکے کے بڑے بڑے سردار بھی وہاں بیٹھے تھے، سردار مکہ تخت پہ بیٹھے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2-2.5 سال کے ہیں، گھر سے نکل آئے، اور آتے ہی سیڑھی چڑھنے لگے جو تخت پر جاتی تھی۔ تخت اونچا تھا، سیڑھی چڑھ کے جانا پڑتا تھا، چڑھنے لگے تو ایک سردار مکہ نے پاؤں پکڑ لیا، لوگ کہتے ہیں ابو جہل تھا، پاؤں پکڑ لیا کہ بیٹا یہ سردار کا تخت ہے، چھوٹے نہیں چڑھتے، چھوٹے بچے اوپر نہیں جاتے، پاؤں پکڑ لیا کہ اوپر نہ چڑھے۔ حضرت عبد المطلب تخت پہ بیٹھے ہوئے دیکھ لیا، تخت چھوڑ کے دوڑ کے آئے، آ کے آپ کو پکڑ لیا اور فرمایا ابو الحکم اس کا پاؤں نہ پکڑو، اس کا پاؤں نہ پکڑو، یہ جس تخت پہ میں بیٹھا ہوا ہوں یہ میرا نہیں ہے، اسی کا ہے۔
یہ میں تو امانت لیے بیٹھا ہوں، انہی کا ہے، سب کچھ ان کا ہے۔ ہم تو مسجد بھی ان کے خاندان کے ہونے، لوگ باپ دادا پہ فخر کرتے ہیں کہ باپ میرا بڑا تھا، دادا بڑا تھا، میرا خاندان بڑا ہے۔ آج بھی لوگ خاندان پہ فخر کرتے ہیں، لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور کے چچا کہتے ہیں کہ خاندان والے ہمیشہ اپنے جانے والوں پہ فخر کر کے اپنا بڑا پن ثابت کیا کرتے ہیں، لیکن میرا رسول ایسا ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے تو چلے جانے والے بھی قبروں میں فخر کرتے ہوں گے کہ ہمارا نواسا ہے۔ فخر ان پر ہے، فخر بنی آدم ہے۔ آدم علیہ السلام کو بھی تو فخر انہی پہ تھا۔ معراج کی رات ملے تھے نا حضرت آدم علیہ السلام، پہلے آسمان پہ ملاقات ہو گئی، حضور صلی اللہ آگے بڑھے، کیا جملہ، بیت المقدس میں جماعت میں ملاقات ہو گئی، جماعت کروانے والے سامنے کھڑے تھے اور ایک جملہ کہا، نعم الابن نعم الولد، میرا بیٹا بہت اچھا ہے، بہت بڑا ہے میرا بیٹا، یہ کائنات کا باپ ہے جو فخر کر رہا ہے، آگے نہیں بڑھ رہے۔ عجیب بات ہے، حیرت ہوتی ہے کہ جماعت ہونی ہے مسجد اقصیٰ میں، سنا ہے آپ نے جماعت ہوئی تھی، سارے انبیاء ہی پیچھے کھڑے تھے، ایسی سبحانی جماعت تو کبھی نہیں ہوگی کہ جس میں کوئی مقتدی امتی نہیں ہے، سارے ہی نبی ہیں۔ 1,24,000 نبی قطار در قطار کھڑا ہیں اور سب اس انتظار میں ہے کہ امام کون بنے گا۔ آدم علیہ السلام کو خیال تو آتا ہوگا کہ میں سب کا باپ ہوں، میرا حق ہے، میرا حق ہے کہ آگے بڑھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی سوچتے ہوں گے کہ میں آدم ثانی ہوں، یہ نسل ساری میری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سوچتے ہوں گے کہ جد الانبیاء میں ہوں، میری اولاد ساری نبی ہے، میرا حق ہے۔ ہر ایک کو خیال آتا ہوگا، لیکن کوئی آگے نہیں بڑھا، کوئی نہیں بڑھا۔ جبریل نے آ کے رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا یا رسول اللہ آج امامت آپ کی ہے، آج امامت آپ کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے، آپ آگے بڑھیے اور جماعت کروائیے۔ قدرت نے ثابت کر دیا کہ آنے والوں فخر کرو کہ تمہارے وہ امام ہیں، ان کی امامت کے لیے تو انبیاء اپنی قبروں سے چل کے آئے تھے، اپنی قبروں سے چل کے آ گئے تھے کہ وہ امام بنے۔ ایک نماز انہوں نے بھی ان کے پیچھے پڑھ لی تھی، کتنا فخر ہوگا اس صحابی کے جو پیچھے کھڑا، رسول اللہ سے جماعت کرا رہے ہوں گے اور پیچھے کھڑا ہے اور دم بخود ہو کے کھڑا ہے، سوچ رہا ہے کہ میں کس کے پیچھے ہوں، اور یہ بھی سوچ رہا ہے کہ یہ وہ امام ہے جو جہاں امامت نہیں کراتے قیامت کو بھی امام ہوں گے، قیامت کو بھی امام ہوں گے۔ صحابہ کو فخر ہے، آج امت کو بھی فخر ہے۔ ہم جب امام کھڑا ہوتا ہے تو حقیقت وہ حق نہیں رکھتا مصلی پر کھڑا ہونے کا، وہ رسول اللہ کی نیابت کر رہا ہوتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کر رہا ہوتا ہے کہ میرے رسول نے یوں کھڑا ہونے کا تمیز دیا ہے، یوں کھڑا ہونا سکھایا ہے۔ کائنات ان کی ہے میرے دوستو، ان کا کرم ہے، جتنی رحمت کر دیں اتنی ہی ہمارے لیے نجات کا سبب ہے۔ یہ دن، یہ مہینے، یہ رحمتوں کی گھڑیاں سب ان کا کرم ہے۔ رمضان تو پہلے بھی آتا تھا، رمضان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی آتا تھا، مہینے تو یہی 12 تھے پہلے۔ اِنَّ عِدَّتَ الشُّہُورِ قرآن کہتا ہے ہمارے نزدیک گنتی 12 مہینے کی ہے، قرآن نے کہہ دیا کہ مہینے 12 ازل سے 12، تو یہ مہینے تو پہلے بھی آتے تھے۔ کیا قدر و قیمتی رمضان کہتے تھے، رمضان کا معنی ہوتا ہے جلا دینے والا، کہتے تھے بڑا گرم مہینہ ہے، بڑی گرمی سے جلاتا ہے، اس کی گرمی بہت ہوتی ہے۔ انہوں نے اس کی صفت دیکھ کے نام رکھا ہوا تھا۔ حضرت نے کہا تم سمجھتی ہو جسم جلتے ہیں، ہم نے تو اس سے لوگوں کے گناہ جلانے ہیں،
ہم نے تو معصیت کو دور کرنا ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، نماز پڑھ لی، اپنے امت کو روزوں کا حکم دے دیا کہ اللہ کا حکم آیا ہے روزے رکھیں۔ کسی نے نہیں کہا، 14 صدیاں گزر گئی ہیں، کسی نے نہیں کہا کہ سردیاں آ جائیں تو ادھر کر لو، گرمیاں آ جائیں تو ادھر کر لو، کیونکہ مہینہ مقرر کیا ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کا حکم آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ روزے رکھے ہیں۔ بتا دیا آنے والوں کو گرمی آئے گی، مشکل بھی ہوگا، لیکن اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے میری طرف توجہ رکھنا کہ تم تو بڑی ناز و نعمت کے کھانے کھا کے روزہ رکھتے ہو، بڑے بڑے دل فریب کھانے رکھ کے کھولتے ہو، میں تو ایک کھجور پہ کھولتا رہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرماتی ہیں بعض دن ایسے بھی آتے تھے کہ کھجور کا ٹکڑا بھی نہیں ہوتا اور پانی پہ کھول لیتے تھے۔ سردار انبیاء ہیں، کائنات کے امام ہیں، اسوہ دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ دولت والوں تم تو رکھو گے، نہ بھی ہونے والے رکھیں گے، انہیں میری محبت مجبور کرے گی کہ آئیں اور روزہ رکھیں۔ میں دنیا میں اس لیے رہا ہوں، میرا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تنگی کے دن آئے ہیں، یہ تنگی کے دن مجبوراً نہیں آئی تھی، کوئی مجبوری نہیں تھی۔ اب تو فرماتے ہیں میں اگر چاہوں تو کوہ احد سونے کا ہو کر میرے ساتھ چلے، سونے کا ہو کر چلے، جہاں قدم رکھیں تو وہاں سے کرے پھوٹنے لگ جائیں، یہ تو ان کی محبت کی دنیا ہے۔ وہی دنیا میں جس جگہ قدم رکھا وہی معتبر ہو گیا، لیکن یہ اختیاری فقر ہے، الفقر و فخری، فرمایا فخر میرا فخر ہے، یہ میرا فخر ہے کہ میں فقیری میں دن گزار رہا ہوں۔ فرمایا میرا اسلام فقیری سے شروع ہوا تھا، فقیری میں ہی چلتا چلا جائے گا، جا کے دیکھ لے۔ آج بھی اقبال نے چیخ کے کہا تھا نا کہ نماز پڑھنے کے لیے بھی آئے تو گن لو کتنے غریب امیر آئے ہیں، کتنے غریب آئے ہیں، سجدہ کرنے کے لیے کہاں کہاں سے آتے ہیں۔ فرمایا اس لیے کہ میں نے غربت میں دن گزارے ہیں، میرے بھی تسمے ٹوٹتے رہے ہیں، میرے بھی کپڑے پہ پیوند لگتے رہے ہیں، 17 پیوند تھے اس چادر پر جو آپ نے اوڑھی ہوئی تھی۔ یہ کون ہے؟ کیا چادر ملتی نہیں ہے؟ قدموں پہ ڈھیر اشرفیوں کا لگا ہوا، قدموں پہ ڈھیر اشرفیوں کا لگا ہوا، اور 3 دن سے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا۔ صحابی آئے، یا رسول اللہ بھوک بہت ہے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا، خندق کھودنا ہے، پتھر کاٹنے ہیں، ہمت نہیں ہے، اندر طاقت ہی نہیں ہے، کیا کریں؟ حضور پتھر باندھ کے گزارا کر رہے ہیں کہ جسم طاقت میں رہے۔ فرمایا تم دکھاتے ہو میرا جسم بھی دیکھ لو، تم نے 1 باندھا ہے تو میں نے 2 باندھے ہیں۔ اللہ اللہ، نالین شکستہ ہے تو بوسیدہ کبا ہے، جوتا ٹوٹا ہوا ہے، کبا پھٹی ہوئی ہے، نالین شکستہ ہے تو بوسیدہ کبا ہے، یہ بادشاہ سلطنت ہر دو سرا ہے۔ یہ پوری کائنات کے بادشاہ ہیں، قاسم ہیں مگر ٹکڑوں پہ کرتے ہیں گزارا، ساری نعمتیں انہوں نے بانٹی ہیں، قاسم ہے مگر ٹکڑوں پہ کرتے ہیں گزارا، سلطان ہے مگر مجمع فقراء میں کھڑا ہے۔ فقیروں کے ساتھ زندگی گزاری، مشکل کے ساتھ زندگی گزاری، فرمایا اس طرح زندگی گزارنا ہو، لیکن یاد رکھو اس لیے گزاری ہے کہ آنے والا کوئی گلہ نہ کرے کہ میں مشکل میں ہوں۔ ہم تو گلہ کرنے لگ جاتے ہیں، ذرا بھوک آئے
تو گلا کہ رب ہمیں دیتا ہی نہیں ہے، یہی گلا ہوتا ہے۔ بڑا اقبال نے بھی گلے کیے تھے، اگرچہ اس کے گلے قوم کے گلے تھے، قوم یوں گلے کرتی ہے کہ قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور، اور بے چارے مسلمان کو فقط وعدہ حور، مسلمان تو نہیں۔ تو جواب بھی اقبال نے دیا تھا کہ تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، میں نے توجہ ہی نہیں تمہاری ادھر، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ طور پہاڑ تو آج بھی کھڑا ہے، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں، آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، حضرت ابراہیم کا ایمان تو پیدا کرو، آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، آگ میں گلستان کھلا اٹھے ہیں، یہ ماحول نہیں فرد ہوتا ہے، یہ انسان ہوتا ہے۔ حضرت شیخ عبداللہ اکبر سدانی کہتے ہیں کہ اللہ دے تو شکر کرنا بڑی نیکی کی عادت ہے، بڑا نیکی ہے، فرمایا اس سے بڑی نیکی ہے کہ وہ نہ دے تو صبر کیا جائے، اس سے بڑی نیکی ہے کہ وہ نہ بھی دے تو لوگوں کے پاس دولت تھی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھی، کوئی حدیث کا ٹکڑا آیا کہ یا اللہ رحمت عالمین بنایا ہے، کائنات کا امام بنایا ہے اور دولت ہی نہیں دی، کوئی گلہ نہیں، سبق دیا قوم کو کہ یاد رکھو کردار، سیرت، اعمال، یہ دولت ہے تمہاری، تمہاری دولت یہ ہے، یہ دولت دنیا کی رہ جائے گی۔ اللہ اللہ، میں نے پہلے بھی شعر پڑھا تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دیوان میں ایک شعر ہے، بہت ہی حکمت امیز شعر ہے، خود حضرت علی کا شعر رضی اللہ تعالی، فرماتے رضینا قسمت الجبار فینا، ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں، کوئی گلہ نہیں، لنا علم وللجحال مال، اللہ نے ہمیں علم دیا ہے اور جاہلوں کو مال دے دیا ہے۔ فرمایا کتنی دولت دے دی ہے، کتنی بڑی دولت دے دی ہے کہ مال تو ختم ہو جائے گا، قبر میں اترو گے تو پیچھے رہ جائے گا، لوگ بٹوارے پہ لڑائیاں کریں گے، جھگڑے کریں گے، علم ہے جو میرے تمہارے ساتھ جائے گا۔ حضرت باجی بستامی علیہ الرحمہ کا انتقال ہو گیا تو مرید نے خواب میں دیکھا، باجی بستامی صوفیہ میں وہ مقام رکھتے ہیں کہ ہر صوفی ان کے سامنے گردن چکاتا ہے، بہت بڑا مقام، سچی بات یہ ہے۔ داتا گنج بخش علی جویری کی کشف المحجوب پڑھ لیجئے، قدم قدم پر باجی بستامی کا ذکر، سب سے بڑا صوفی وہ سمجھتے ہیں ان کو، بہت بڑا مقام، بہت بڑا منصب، باجی بستامی علیہ الرحمہ۔ میرے دوستو، بات زندگی کی کیا ہے؟ ایک صوفی زندگی میں لیتا کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے پاس، دولت نہیں ہے، عزت، لیکن احترام اور دولت اتنی ہے کہ آج بھی لوگ سر جھکاتے ہیں۔ واجزی اندر خراساں یا اویس اندر کرن، اقبال کہتا ہے اللہ کبھی کبھی آدمی پیدا کرتا ہے، کبھی باجی کو بستان خراسان میں پیدا کر دیتا ہے، کبھی حضرت اویس کرنی کو کرن میں پیدا کر دیتا ہے، دو ہی نام لیے اس نے۔ یہ بات تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ قسمت انسان کی اچھی اس کی ہے جسے دولت ایمان مل گئی ہے، جسے ایمان کی دولت مل گئی ہے، وہ سب سے بڑا، زمین پہ پڑا ہوا بھی ہو وہ عرش نشیں ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کا ہو کے رہے، اللہ کا ہو کے رہے۔ ہم نے کوشش کی اللہ کو راضی کرنے کی، روزے ہمارے اس قدر مضبوط تو نہ تھے، خواہش بھی اتنی طویل تھی، زندگی بھی بڑی پریشان کن تھی، لیکن کیا ہوا، قدرت نے ہمیں موقع دیا، اس امت مسلمہ پہ دینا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھ کے روزہ رکھیے
کہ میں جو روزہ رکھ رہا ہوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا ہے اور روزے کے ساتھ تلقین بھی کی ہے، رات کو نماز میں بھی کھڑے ہوئے۔ فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ فرمایا جس نے روزہ رکھا ایمانداری کے ساتھ، ایمان کے جذبوں کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ مجھے اجر دے گا، یہ بھی اللہ کے اجر مانگ کر تو ہے ایمانداری، فرمایا اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا من قام رمضان احتسابا ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اور جس نے روزوں کو رات کو کھڑے ہو کے قیام کیا ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے، اس کے بھی پہلے گناہ سارے معاف کر دیے۔ خوش قسمت نہیں ہے وہ انسان جو روزہ رکھتا ہے اور رات کو رب کے حضور کھڑا ہوتا، کتنی خوش قسمت۔ ہم کرتے کیا؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تراویح پڑھی ہے۔ کل پرسوں ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ تراویح تو سنت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی نہیں۔ میرے دوستو، غلط فہمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھی ہے، صرف جماعت 3 دن کروائی، صرف پہلے دن جماعت کروائی، دوسرے دن کروائی، تیسرے دن پھر چھوڑ دی۔ صحابہ چوتھے دن انتظار میں مسجد میں بیٹھے رہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ ادب شناس لوگ تھے، دروازے پہ دستک نہیں دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت ہو گیا ہے، جماعت کا وقت ہے، لیکن کسی کو جرأت نہیں ہے دروازے پہ دستک دے کہ یا رسول اللہ نماز۔ انہیں خبر ہے جس نبی کو مانتے ہیں وہ باخبر نبی ہے۔ بلکہ جو باہر سے آئے، قرآن کی آیت آئی، باہر سے بدوی آئے جو ابھی ادب نہیں جانتے تھے، وہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ مسجد نبوی میں نہیں تھے، گھر میں تھے، وہ دروازے پہ کھڑے ہو کے اب آوازیں دینے لگے کہ اخرج یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیے، ہم ملنے آئے۔ سیراب سے آئے تھے، قرآن کی آیت اتری، الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ فرمایا وہ لوگ جو حجرات کے باہر کھڑے ہو کے آپ کو آواز دیتے ہیں وہ عقل مند لوگ نہیں ہیں۔ حق تھا ان کا کہ وہ انتظار کرتے مسجد میں بیٹھ کر، اور جب اللہ کا رسول چاہتا باہر آتا۔ ادب سکھایا کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ دستک بھی نہ دو۔ تو 3 دن کے بعد دستک نہیں دی کسی نے، آپ نہیں آئے، بہت تاخیر ہو گئی۔ آخر نماز عشاء پڑھ کے لوگ چلنے لگے۔ رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ رات آپ آئے نہیں، ہم آپ کے انتظار میں رہے۔ فرمایا میں نے پہلے دن جماعت کرائی تھی، تمہارا ذوق دیکھا تھا، بڑی شوق سے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے تھے۔ دوسرے دن شوق اور بڑھ گیا تھا، مدینے کے سارے ہی آ گئے تھے، اور تیسرے دن تو کوئی رہا ہی نہیں تھا جو مسجد میں نہیں تھا۔ تمہارا ذوق اتنا بڑھ گیا تھا یہاں آنے کا، میں نے کہا کہ کہیں رب فرضی نہ کر دے تمہارا شوق دیکھ کر، اس لیے میں نہیں آیا۔ میرا نہ آنا بھی تمہارے لیے رحمت بن گیا، وہ بھی رحمت بن گیا، ورنہ فرض ہو جاتا۔ فرمایا میں نے فرضیت کے خیال سے نہیں آیا، لیکن اس سے مطلب نہیں کہ تراویح نہیں پڑھی۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ تراویح نہیں پڑھی۔ جماعت 3 دن کرائی، اور اس لیے نہیں کرائی کہ بعد میں آپ نے اس کی وجہ بھی بتا دی۔ حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں تراویح پڑھی جاتی رہی، مسجد میں پڑھی جاتی رہی، لوگ پڑھتے رہے، لیکن لوگوں نے سمجھ لیا کہ اپنی اپنی پڑھنی ہے، پڑھتے رہے۔ حضرت فاروق اعظم کا زمانہ آیا تو حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ ہم نے پڑھنا تو سب نے ہے، دیکھیے پڑھنا ہی تھا تو بات کی نا، پڑھتے ہی تھے لوگ، بات کی، یہ نہیں کہا کہ نہیں اور نئی بات کریں۔ فرمایا سارے پڑھتی ہو، کیوں نہ اکٹھے پڑھ لیں، کیوں نہ اکٹھے پڑھ لیں۔ ایک صحابی نے کہا یار اے عمر فاروق رضی اللہ، حضور نے تو نہیں پڑھی۔ فرمایا انہیں تو خوف تھا کہ فرض نہ ہو جائے، اب تو وہی نہیں آتی۔
اب تو وہی نہیں آتی، ہم کھڑے بھی ہو گئے تو وہی نہیں آئے گی، آ جاؤ میدان میں۔ مسجد نبوی میں جماعت کرائی، کھڑا کیا ہے صحابی کہ نماز کرائیں، اچھا صحابی، سب سے اچھی جس کی آواز سے اسے کھڑا کیا کہ جماعت کروائے، اور نماز تراویح ہوئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے تو دیکھا رونق بڑی ہے، کہا کیا بات ہے آج؟ کہا جی جماعت سے نماز ہو رہی ہے۔ فرمایا کیوں؟ کہا جی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کی عبادت اکٹھے کرنا چاہیے۔ آپ نے ہاتھ اٹھا لیے کہ اے اللہ، جس طرح فاروق اعظم نے مسجد نبوی کو رونق بخشی ہے تو ان کی قبر کو رونق بخش دے۔ یہ تھا صحابہ کا کردار، یہ تھا صحابہ۔ سوال کیا اور کتنی داد دی، کتنی محبت سے ذکر کیا۔ ہم سوال کر کے تراویح چھوڑ دیتے۔ میرے دوستو، ہم خوش قسمت لوگ ہیں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اہل سنت کتنے خوش قسمت ہیں، تراویح پڑھتے ہیں کہ سنت رسول ہے، جماعت سے پڑھتے ہیں کہ سنت فاروق اعظم ہے۔ علامہ نووی نے شرح مسلم میں واضح طور پہ لکھا کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث نے فقہ عمر میں اس کا تذکرہ کیا کہ سنت فاروق اعظم ہے۔ اور پورا قرآن سننے کی جو رسم ہے کہ قرآن پڑھا جائے، قاری پڑھے جائیں، یہ سنت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ آپ خود جماعت کرواتے تھے اور پورا قرآن پڑھتے تھے، یہی ان کی خصوصیت تھی۔ اور جس جگہ رکوع کرتے تھے، آج رکوع وہی ہے، رکوع کا لفظ رسول اللہ کے زمانے میں قرآن میں نہیں تھا، یہ رکوع حضرت عثمان کے رکوع کی وجہ سے مقرر ہوا۔ تو معلوم ہوا کتنے خوش قسمت ہیں، سنت رسول بھی ادا کرتے ہیں، سنت فاروق اعظم بھی ادا کرتے ہیں، سنت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی ادا کرتے ہیں۔ میرے دوستو، ہم تو خیر ہی سمیٹ رہے ہیں، خیر ہی خیر ہے۔ خوش قسمت ہیں جنہوں نے پڑھی ہے، خوش قسمت ہے جہاں آئیں۔ کوئی آ جاتے ہیں، تو کل ہی ایک صاحب کہہ رہے تھے یہ 8 تھی، آپ نے 20 بنا دی ہیں۔ میرے دوستو، ہم نے کہاں بنا دی ہیں؟ علامہ نووی شارح مسلم لکھ رہے ہیں، حدیث ساری لکھ رہی ہے کہ جب حضرت فاروق اعظم نے جماعت کا حکم دیا اور جماعت کھڑی کروائی تو آپ نے حکم دیا کہ 20 تراویح پڑھی جائے۔ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ شک کرتے ہیں کہ وہاں کتنی پڑھی گئی، حضرت فاروق اعظم کے بعد تو شک کی گنجائش ہی نہیں رہی۔ سوچئے اگر 20 نہ ہوتی تو صحابہ پڑھ لیتے، رسول اللہ کو ماننے والے تھے وہ تو سنت کے خلاف ایک عمل کرنا بھی نہیں جانتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا 20 پڑھو تو وہ کھڑے ہو جاتے کہ فاروق اعظم 8 تھی، آپ نے 20 کیوں کر دی؟ ایک روایت دکھائیے پوری تحساس کتاب میں کہ کسی صحابی نے اٹھ کے انگلی بھی اٹھائی ہو، اور جس پر جمعہ صحابہ ہے، پورے صحابہ جس پہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ میرے دوستو، سوچئے ہم کیوں بہانوں سے اپنے عمل کو کمزور کر رہے ہیں؟ ہم کیوں اپنے بہانوں سے؟ کوئی امام، چاروں امام اہل سنت کے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور ہمارے امام ابو حنیفہ، چاروں کے ہاں 20 ہیں، ایک بھی نہیں، بلکہ امام مالک کے ہاں تو 40 ہیں۔ کس طرح؟ فرماتے تھے جب 4 رکعت پڑھ کے دعا پڑھتے ہیں نا آپ بیٹھ کے، 4 کے بعد حکم ہے کہ 4 کے بعد اتنا وقفہ کرو کہ نماز ہو جائے، کہ کوئی کسی کا اگر رہ گئی ہے تو شامل ہو جائے۔ وہ جو وقفہ ہے، امام مالک اس وقفے میں کھڑے ہو کے نفل پڑھنے لگتے تھے۔ 4 جماعت سے پڑھتے تھے، 4 ویسے پڑھ لیتے تھے، پھر جماعت سے پڑھتے تھے، ان کے تو 40، 36 اور 40 ہو جاتی تھی۔ میرے دوستو، عبادت کا شوق ہو تو بہانے نہیں کرنے چاہیے، بہانے نہیں کرنے چاہیے۔ آئیے اللہ کی عبادت کا شوق پیدا کریں۔ والد گرامی علیہ رحمہ کی مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے۔ ایک صاحب نے آ کر کہا جی 8 ہیں 20 نہیں ہیں، وہ کہنے لگے ہم تو 20 پڑھتے ہیں۔
کہنے لگے ہم تو 8 پڑھتے ہیں. فرمایا پڑھو, میں تمہیں روکتا نہیں ہوں, جو نہیں پڑھتے انہیں میں کیا پکڑنے جاتا, جو پڑھنے بالکل نہیں آتے میں گھر سے کھینچنے تو نہیں جاتا ہوں, تبلیغ ہی کرتا ہوں کہ پڑھو, تمہاری مرضی ہے. کہنے لگا نہیں جی ہیں ہی 8. فرمایا اگر تمہاری 8 ہوئی اور میں نے 20 پڑھی ہوئی, کل اللہ نے پوچھا لاؤ تراویح دکھاؤ, تو میرے پاس تو زیادہ ہوں گی نا, 8 ہی دکھا دوں گا کہ یا اللہ 8 قبول کر لے, باقی میرے نفل گن لے, نفل پڑھے. اور اللہ نے اگر 20 مانگ لی تو تم کہاں سے لاؤ گے؟ بڑے مذاق سے کہنے لگے پھر تم کیا کرو گے؟ ہم تو زیادتی عمل کی طرف جا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت کروائی ہے, حدیث کے الفاظ ہیں, تراویح کی جماعت کرائی کہ عشاء کی نماز پر کھڑے ہوئے اور طلوع آفتاب سحری کا وقت ختم ہو رہا تھا جب جماعت ختم کی. یہ تو ساستہ کی حدیث اتنی لمبی, پہلے دن تیسرے حصے تک پڑھتے ہیں, دوسرے دن آدھی رات تک گئے اور تیسرے دن پوری رات ہی پڑھتے رہے. میرے دوستو شوق ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں تو تلاش ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کی, یہی تلاش کرنی چاہیے. سب کچھ انہی کا ہے, ہر عمل کیجئے, 1 روپیہ بھی کسی کو دیجئے تو سوچئے میرے رسول اللہ کا حکم ہے دے رہا ہوں, اپنی طرف سے نہ دیجئے کہ میں بڑا سخی کہوں لوگ مجھے. حضرت مجدد الثانی رحمہ فرماتے ہیں 1 چیتل, اس زمانے میں سکہ تھا جس طرح 1 آنا ہوتا ہے, چھوٹا سکہ تھا. فرمایا 1 چیتل اس لیے کسی کو خیرات کرو اور یہ خیال کرو کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرات کا کہا ہے, اس تصور سے 1 چیتل دو, اتنا ثواب ملتا ہے کہ اپنی مرضی سے رسول اللہ کو تصور کیے بغیر کوہ اوہ جتنا پہاڑ جتنا سونا بھی دے دو تو ثواب اتنا نہیں ملتا. ثواب تو جڑا ہوا ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آئیے ان کی اقتدا کریں. میرے دوستو, کعبے میں نمازیں انہوں نے پڑھی, ہم کعبہ تلاش کرتے ہیں. مدینے میں مسجد پڑھی, کبھی کہیں جا کے پڑھی, کبھی کہیں جا کے پڑھی, مختلف مساجد میں. علامہ سمجھودی کو پڑھیے, بڑے عاشق رسول تھے. اللہ 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 ان کی قبر پہ ہزاروں رحمتیں کرے. تاریخ مدینہ سب سے پہلے انہوں نے لکھی. تاریخ مدینہ سب سے پہلے دنیا میں جس نے لکھی ہے وہ علامہ نور الدین سمجھودی ہیں. بہت بڑا کام کیا, اتنی عالمانہ کتاب لکھ دی, مسجدیں گن دی کہ یہ مسجد ہے جہاں رسول اللہ نے نماز پڑھی, کنویں گن دیے مدینے کے کہ یہ کنویں جن کا پانی پیا, جگہ گن دی کہ یہاں سے گزرے ہیں. ایک ایک نشان پر روایت دے کر بات کر دی. میرے دوستو, ہم تو انہی کے متلاشی ہیں, ہم تو انہی کے متلاشی ہیں کہ جو انہوں نے کیا ہے. مکے کی نماز یاد ہے آپ کو, مدینے کی نماز یاد ہے, ارے بیت المقدس میں بھی نماز انہوں نے پڑھائی ہے. نماز انہوں نے مسجد اقصیٰ وہی ہے جس معراج کی رات گئے تھے. مسجد اقصیٰ کو بھی شرم میرے رسول سے ملا ہے, انہی کو ملا ہے, اس لیے ہمیں وہ عزیز ہے. وہ ایک مسجد نہیں ہے, وہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا نشان ہے. اس لیے مسلمان مر رہا ہے اس پر, مسلمان چیختا کیوں ہے اس پر. ایک کوئی مسجد ہوتی گر جاتی تو افسوس ضرور ہوتا, لیکن میرے دوستو یہ تو وہ مسجد ہے جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جا کر جماعت انبیاء کروائی. آج انہی پہ ظلم ہو رہا ہے, اسی مسجد پہ ظلم ہو رہا ہے. مسلمانوں یاد رکھو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ یاد رکھو 3 مساجد ایسی ہیں جن میں نماز پڑھنے کے لیے دور دور سے چل کے آئے. 3 مساجد کا ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کعبہ کی مسجد, مسجد نبوی اور بیت المقدس کی مسجد. یہ ہے جن کا ذکر کیا. کیوں وہ معزز ہو گئی کہ قدم لگے ہیں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, قدم لگے ہیں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مسجد میں, جماعت کروائی ہے اس میں. ہمارے لیے تو ان کا نشان بھی معتبر ہے, ان کے لیے
کتنا ظلم ہے. میں بات تو نہیں کرنا چاہتا لیکن سوچئے ذرا کہ اتنی بڑی مقدس مسجد کے دروازے بند ہو جائیں، مسلمان تڑپ تڑپ کے رہ جائیں، تو کیا غیرت اسلامی؟ یہ ہے. روز خبریں آتے ہیں، جی غزہ میں اتنے شہید ہو گئے، اتنے مار دیے. ارے نظر نہیں آتے گولے پڑتے ہوئے؟ انسانیت کا ضمیر مر چکا ہے. دوسروں پہ پڑیں تو ہم چیختے تھے، یہ تو اپنے ہیں جن پہ پڑ رہے ہیں. یہ تو فلسطین کے مسلمان ہیں جن پر پڑ رہے ہیں، اور بیٹھے ہیں. پورے کتنے ملک ہیں مسلمانوں کے؟ ارے ایک چھوٹا سا ملک انہیں اپنے انگلی پہ نچا رہا، ناچ رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. ارے یہ غیرت اسلامی نہیں تھی. مجھے یاد آتا ہے ہندوستان پہ مسلمان کیوں آئے تھے کہ لنکا سرادیپ سے ایک جہاز چلا تھا، بحری جہاز. مسلمان تاجر کچھ تجارت کرنے آئے تھے یہاں، اسلام سے پہلے بھی آتے تھے، سری لنکا میں تجارت کرتے تھے، وہیں ڈیرے لگا لیے تھے، رہتے تھے، بچے بھی وہیں تھے، تجارت کرتے تھے. مسلمان کچھ انتقال کر گئے، چھوٹے بچے رہ گئے. بادشاہ نے سوچا، مسلمان نہیں تھا بادشاہ، سرادیپ کا بادشاہ مسلمان نہیں تھا، لیکن اس نے سوچا کہ یہ بچے مسلمانوں کے ہیں، کیوں نہ مسلمان ملک میں واپس بھیج دوں. اس نے مسلمان حکومت کو لکھا کہ یہ میں واپس کر رہا ہوں، آپ کے بچے ہیں یہاں بے سہارا رہ گئے. جہاز چلا، وہاں سے کراچی کے قریب پہنچا تو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، دیبل پہ لوٹ لیا. ایک بچی جو جوان بچی اس میں تھی وہ چیخنے لگ گئی کہ مسلمان حکومت کیا کر رہی ہے، ہماری عزتوں کے طرف کفر کا ہاتھ بڑھ رہا ہے. چیخ پڑی، آواز دی، مسلمان حکومت لرز گئی. محمد بن قاسم آئے یا نہیں آئے؟ ایک عورت کی آواز پہ آئے، بنو جربو کی عورت تھی، عرب قبیلے کی عورت تھی. ایک کی آواز نکلی تھی کہ بچاؤ ہمیں لوٹ لیا گیا ہے. میرے دوستو، مسلمان عورت کی آواز کی قدر و قیمت دیکھیے کیا ہوا تھا. پورا ہندوستان لٹار دیا تھا کہ تم کیا ہو گیا. اس عورت کو جو بچی یہاں تھی، محمد بن قاسم نے دریافت کیا تھا کہ وہ کہاں ہے، سامنے لایا تھا اور کہنے لگا جو تم کہو وہ کر دیتا ہوں. جس طرح تمہارا جذبہ انتقام سرد ہوتا ہے، جوش تمہارا جس طرح ٹھنڈا ہو سکتا وہی کہو وہی کروں گا. یہ تھی غیرت، یہ غیرت. ہم تو سارے مسلمان اسی غیرت کے نام پہ ہوئے. وہ نہ آتا تو جہاں مسلمان کہاں تھے؟ ارے سوچو تو صحیح، بڑوں نے پکارے سنی. مجھے تو یاد بھی آ رہا ہے، معتصم باللہ بھی خلیفہ عباسی تخت بغداد پہ بیٹھا ہوا تھا. ایک آدمی دوڑا ہوا آیا، کہنے لگا واہ معتصمہ، ہائے معتصم کیا ہو گیا؟ کہنے لگا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا اموریا یورپ کا شہر ہے، وہاں ایک منڈی میں سودا بک رہا تھا. ایک مسلمان عورت سودا لینے گئی، وہاں رہتی تھی. اس نے بولی دے دی کہ یہ میں نے لینا ہے. یہودی نے پہلے بولی دی ہوئی تھی. یہودی غصے میں آ گیا اور اس نے زور سے دھپڑ مارا مسلمان عورت. ایک مسلمان عورت بازار میں کھڑی ہے، یہودی کا دھپڑ آیا ہے اور وہ پکاری ہے کہ معتصم خلیفہ کیوں بن گئے؟ تخت پہ کیسے بیٹھ گئے ہو کہ میری یہ حالت؟ معتصم کو خبر ملی، فوراً لشکر تیار ہوا، اموریا پہ حملہ ہوا، اموریا فتح کیا گیا، یہودی تلاش کیا گیا.
مسلمان عورت تلاش کی گئی، دونوں کو سامنے کھڑا کر دیا گیا، کہنے لگا بہن جو انتقام لینا چاہتی ہو لے لو۔ مسلمان عورت تھی، محبت جانتی تھی، کہنے لگی بادشاہ اتنا ہی بڑا ہے کہ تو میرے لیے آ گیا ہے، اتنی بڑی ہے، میں مسلمان ہوں، انتقام نہیں لیتی، جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا۔ مسلمانوں کا رویہ تو یہ تھا۔ آج وہی یہودی کیا ہو گیا ہے، اتنی چھوٹی قوم، دنیا میں آبادی کتنی ہے ان کی، اتنی چھوٹی قوم جسے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انہیں بندر بنا دیا تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا تھا آخر وقت آئے گا دنیا میں کہ یہودی ذلیل و خوار ہوں گے، قرآن کی پیش گوئی ہے۔ قرآن کہتا ہے اتنی پیش گوئی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ یہودی پتھروں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کریں گے تو پتھر بھی پکار اٹھے گا کہ یہودی یہاں آئے۔ میرے دوستو، یہ قسمت کس کے ہاتھ میں آئے گی؟ کون ہوگا وہ غیرت مند جس کو یہ اللہ توفیق دے گا؟ آج مسلمان امت میرے دوستو ظلم کا شکار ہے، ایک عجیب و غریب کیفیت کا شکار ہے۔ انہیں خیال بھی نہیں آتا کہ میرے رسول کی امت ہے، یہ میرے رسول کی امت ہے جو پردہ داری کیا کر، وہ تو کافروں کو پردہ دیا کرتے تھے۔ میں نے بتایا تھا حاتم کی بیٹی آئی تھی، حاتم طائی جو سخی تھا اس کی بیٹی گرفتار ہو کے آئی تھی، مسجد نبوی میں آئی تھی، سردار تھی طے قبیلے کی، اس کا بھائی عدی سردار تھا، وہ بھاگ گیا تھا، وہ پکڑا نہیں گیا تھا، بیٹی پکڑی گئی، مسجد نبوی میں لائی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی کی گئی کہ یہ سردار کی بیٹی ہے، سر سے چادر اتری ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتار کے سر پہ رکھ دی، فرمایا میں عورت کو بے نقاب نہیں دیکھ سکتا، خواہ کافروں کی کیوں نہ۔ اتنی قدر و قیمت کی تھی، پیار کیا تھا، معاف کر دیا تھا۔ اس بچے نے کہا کہ میں حاتم کی بیٹی ہوں، میرا باپ تو لوگوں کے دکھ درد دور کیا کرتا تھا، وہ تو سخی تھا، میں خود آزاد ہو جاؤں۔ اے اللہ کے رسول، اگر مجھے آزاد کرنا ہے تو یہ سارا لشکر بھی آزاد کیجیے۔ آپ نے فرمایا تیری عزت کی خاطر سارا لشکر معاف کرتا ہوں۔ سارے قیدی رہا کر دیے گئے، یہ تھا اسوہ جو دیا گیا۔ لیکن میرے دوستو، بات اتنی ہے کہ دنیا طاقت کی زبان سمجھتی ہے، کمزور کی زبان نہیں۔ یہی حال ہو گیا تھا ہندوستان، محمد بن قاسم چلا گیا، بعد میں مسلمان خوار ہو گیا۔ علامہ بلادری نے بڑی طنز سے ایک جملہ لکھا ہے تاریخ سندھ میں، لکھتے ہیں کہ مسلمان ایک مسجد ہے جہاں جمعہ کی نماز پڑھنے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور کوئی بات کی ان کے سامنے نہیں کہ کیا کریں، کوئی مشن نہیں ہے ان کے سامنے۔ یجتمعون فی المساجد ویدعون للخلیفۃ، کھڑے ہوتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اکٹھے ہو کے بغداد کے خلیفہ کی زندگی کی دعائیں مانگتے رہتے کہ اللہ کرے وہ آ جائے، اپنے میں طاقت نہیں رہی۔ آج ہم دعاؤں پہ آ گئے ہیں، دعاؤں کی بڑی قوت ہے، لیکن میرے دوستو بدر کی جنگ میں بھی تلوار لے کے جانا پڑا تھا، احد کی جنگ میں بھی 70 صحابہ شہید کروائے تھے، 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ شہید ہو گئے تھے۔ احزاب میں کیا ہوا، بیر معونہ میں کیا ہوا، 70 قاری مار دیے گئے، بہت قربانیاں دی ہیں لوگوں نے، ہم نے اپنی جان بچا لی ہے، تخت بچا لیے ہیں، حکومتیں بچا لی ہیں۔ یاد رکھیے کل قیامت کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوگا تو وہ پوچھیں گے تو صحیح کہ میری امت کا کیا حال تھا اور تم آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، میری امت کا کیا حال تھا اور تم ایسے تھے، زندگی کا یوں گزار رہے تھے۔ میرے دوستو محاسبے کا خوف ہو
اللہ کے سامنے جانے کا تو یہ حال نہیں ہوتا. مجھے تو سبق بھی یاد آتا ہے. محمود غزنوی کا باپ جا رہا تھا گھوڑے پر, ایک پل سے گزرنے لگا تو ایک بائی کھڑی ہو گئی, لگام پکڑ لی گھوڑے کی. کہنے لگے سبق دی, مجھ پر ظلم ہوا ہے, میرے ساتھ کسی نے ناانصافی کی ہے, میں فیصلہ چاہتی ہوں, بتاؤ فیصلہ یہاں اس پل پہ کرنا ہے کہ قیامت کو جا کر پل صراط پہ کرنا ہے؟ بھائی نے اتنی جوش سے کہا, سبق نے چھلانگ لگا کے نیچے آ گیا. کہنے لگا مائی یہاں فیصلہ کرا لو, اس پل کی تابعاں پل نہ دارم, اس پل کی مجھے طاقت نہیں ہے. اسے خبر تھی کہ میں نے پل سے گزرنا. جنہیں یقین ہے کہ وہاں جانا ہے ان کے لیے زندگی معتبر نہیں ہوتی. میرے دوستو, زندگی تو کبھی نہ کبھی ختم ہونی ہی ہے. یہ تو کوئی ہمیشہ نہیں رہا, آج یا کل نہیں. کوئی کتنے سال گزارے, بڑے سے بڑے گزارے. ارے اپنے باپ دادا کو دیکھ لیجئے, وہ نہیں رہے, وہ گئے تھے. ایک سلسلہ ہے, چل رہا ہے, جانا ہے. زندہ وہ رہتا ہے جو غیرت سے زندہ رہے. آج محمد بن قاسم 17 سالہ جوان لوگوں کو یاد ہے, کتنے بوڑھے ہیں جو یاد نہیں, اس لیے کہ وہ غیرت مند آیا تھا, غیرت کا پیغام لے کے آیا تھا. آج طارق بن زیاد لوگوں کو یاد ہے کہ وہ اندلس پہ گیا تھا اور وہاں یہودی آبادی کو تباہ و برباد کر دیا تھا. اس نے گیا تھا, غلام تھا, لیکن کیا کارنامہ کر گیا. میرے دوستو, بات اتنی ہے, زندگی پیاری ہو جائے تو کمزور ہو جاتا ہے آدمی. جب زندگی لٹانے کی, یاد رکھو جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا, کبھی ممکن نہیں ہے. جو مرنے کا فن سیکھ لیتا ہے وہ زندہ رہا کرتا ہے, وہ قبر میں بھی چلا جائے تو زندہ رہا کرتا ہے, وہ رہا ہے. آج داتا گنج بخشا جی ویری لاہور کے سارے شہریوں سے زیادہ زندہ نہیں ہے, صدیوں سے زندہ ہے. کتنی قبریں بن گئی جن کی خاک بھی اڑ گئی, لیکن وہ مرد درویش زندہ ہے, ان کا نام زندہ ہے. آج لوگ یاد کرتے ہیں, دور دور سے دیکھتے ہیں. میرے دوستو, زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا, یہی زندگی ہے. ہم نے بھول گئے, ہمارے قوم کے سربراہ بھول گئے, کیا جواب دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ تو کہتے تھے میں تو محبت کے لیے آیا تھا, لیکن جب میری قوم کے ساتھ ظلم ہوا تو میں تلوار لے کے بھی آیا تھا. ایک کافر نکلا میدان میں تو للکارا مسلمانوں کو, بہت بڑا پہلوان تھا, بہت نامور شمشیر زن تھا, نکلا, سارے گھبرائے کہ بہت طاقت والا آدمی آ گیا ہے. کہنے لگا میں کسی سے لڑوں گا نہیں, میں صرف تمہارے رسول سے لڑوں گا, میری شرط ہے کہ وہ سامنے آئے, میں اور کسی سے نہیں لڑوں گا. صحابہ پریشان ہو گئے, کہنے لگے نہیں ہم لڑیں گے, جانے دیں گے, ہم آئیں گے. اس نے کہا نہیں میں نے تو لڑنا ہی کسی سے نہیں, میں تو تمہارے رسول سے لڑنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے, پوچھا کیا بات ہو رہی, کیا یا رسول اللہ ایک عجیب سی بات کر رہا ہے. کہا کیا, کہا کہتا میرے رسول اللہ سے ہی جنگ لڑنی ہے, کسی اور سے لڑنی نہیں. تو فرمایا پھر کیا ہے, میں چلا جاتا ہوں. سوچئے کس مقام پہ تھے. صحابہ کہتے ہیں کہ نیزہ پکڑ لیا, وہ لوہے میں ڈوبا ہوا تھا, سر سے لے کر پاؤں تک لوہا اوڑا ہوا تھا کہ کہیں بھی نشان نہیں لگ سکتا تھا. اس لیے غرور تھا اسے, سامنے کھڑا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیزہ لے کے آگے بڑھے, فرمایا آؤ تم مجھ سے لڑنا چاہتے ہو تو میں آ گیا. صحابہ کہتے ہیں ہم ڈر رہے تھے کہ کوئی نقصان نہ ہو جائے, کوئی زخم نہ آ جائے, ہمارے جذبات امڑے ہوئے تھے. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ جاؤ, میں خود جاؤں گا. میدان میں گئے ہیں, فرمایا کہا مارو, کیا مارتے. وہ تلوار اٹھانے لگا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا, کہا کوئی جگہ چھوڑی ہے جہاں لوہا نہیں ہے.
آنکھ کی پتلی نظر آ رہی تھی، فرمایا یہ تو ننگی ہے۔ نیزہ کس کے حضور نے یوں پھینکا، سیدھا آنکھ پہ لگا، چکرا کے نیچے گرا، نیچے گر پڑا۔ فرمایا اتنا تقدیر سے پردے کر کے نہ آیا کرو، یاد رکھو تقدیر کے لیے راستہ پھر بھی کھلا ہے، پھر بھی کھلا ہے۔ ایک پہلوان آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنا ہے، کشتی لڑنی ہے، اگر وہ جیت گئے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ حضور نے فرمایا یہ تو بڑا آرام سا سودا ہے، آ جاؤ، آگے بڑھے۔ صحابہ کہتے ہیں آگے بڑھے، جس طرح پہلوان بڑھتے ہیں، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے یوں جھٹکا دیا، وہ زمین پہ گر پڑا، زمین پہ گر پڑا۔ جب زمین پہ گرا تو آپ پیچھے ہٹ گئے، فرمایا پاؤں پھسل گیا ہوگا، ذرا پھر آ جاؤ، پھر اٹھ جاؤ۔ یہ ہے جو بتایا جا رہا ہے، یہ ہے جو سبق دیا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، طاقت میں وہی ہے جسے موت کا سامنا کرنے کا فن آتا ہے۔ آج امت مسلمہ کو ضرورت یہی ہے۔ دولت نے کمزور کر دیا ہے، دولت نے بزدل بنا دیا ہے۔ آئیے اللہ کے حضور دعا مانگے کہ اللہ اس رمضان کے صدقے سے اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ فلسطین کے مسلمان مرد و عورت بہت یار خیموں میں پلے ہوئے لوگ ہیں۔ اچھا، میں نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے ان کو، خود آنکھوں سے خیموں میں جا کے دیکھا ہے۔ خیموں میں بچے پیدا ہوئے اور خیموں میں ہی جوان ہو گئے، گھر بار اجاڑ دیے گئے، اور ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کر، اور ایک بیان دے دیتے ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو، باتوں سے بات نہیں بنتی، میدان میں نکلنا پڑتا ہے، میدان میں آنا پڑتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے۔ آج جمعۃ الوداع ہے، رمضان کی برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ خلوص سے دل سے دعا مانگیے کہ یا اللہ، ان کے لیے دعا نہیں منگوانا چاہتا، ان حکمرانوں کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ انہیں ایمان کا جوش اور ولولہ اور غیرت عطا فرمائے، اللہ انہیں غیرت عطا فرمائے۔ ارے تخت تو آنے جانے ہیں، چلے جائیں گے، آج بھی ہے تو کل بھی نہیں ہے، کل بھی تھا۔ میں نے آپ کو ایک سنائی تھی بات، حضرت بہلول رضی اللہ، بہت بڑے صوفی ہیں، دربار ہارون رشید کا دربار لگا ہوا ہے۔ ہارون رشید دنیا کا وہ حکمران ہے جو آج بھی یورپ چلی جائیے تو اس کی کہانیاں پڑھی جاتی ہیں۔ عریبین نائٹس کے نام سے جو کتاب چھپتی ہے، جو پورے یورپ میں پڑھی جاتی ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ کہانیاں ہارون رشید کی ہیں۔ اتنا پاپولر بادشاہ، اتنا بڑا بادشاہ، تخت پہ بیٹھا تھا، حضرت بہلول آ گئے، پکڑ لیا، تخت پہ ساتھ بٹھا لیا، محبت سے ملا، بڑا پیار کرتا تھا۔ کہنے لگا حضرت ایک خیال آتا ہے۔ کہا کیا؟ کہا یہ دنیا آنی جانی کیوں ہے؟ یہ آئی کل چلی گئی، یہ مستقل کیوں نہیں ہے؟ کیا مقصد تھا کہ تخت پہ بیٹھے ہیں، مستقل بیٹھے رہتے، جانا کیا ہے؟ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے کھل کے لکھا کہ گفت با بہلول ہارو کاش کے، بہلول کو ہارو کہنے کا کاش ایسا ہوتا، این جہاں بنیاد محکم داشتے، اس جہان کی بنیاد پکی ہوتی، زوال نہ آتا، زوال نہ آتا۔ یہ موت کا خدشہ، یہ ہٹ جانے کا خطرہ، یہ غربت کا خطرہ، یہ خطرے ختم ہو جاتے۔ این جہاں بنیاد محکم داشتے۔ حضرت بہلول تو درویش تھے، اللہ اللہ کیا جواب دے دیا، گفت بہلول اے امیر المومنین، کہنے لگے امیر المومنین ایک بات یاد رکھنا، یہ سوال کرنے سے پہلے ایک بات یاد رکھنا، گر ہمیں بودے ہم آدم داشتے، اگر اللہ کا یہی قانون ہوتا کہ دنیا مستقل ہے تو اس تخت پر آدم علیہ السلام بیٹھے ہوتے، تو بیٹھا ہی نہ ہوتا۔ اس تخت پر آدم علیہ السلام ہی نہ جاتے تو کیسے بیٹھے؟ ارے تیرا باپ مرا ہے تو تجھے تخت ملا،
باپ بھی زندہ رہتا بیمار ہو کر بھی تمہیں تخت کوئی نہ دیتا. ارے کیوں بھاگتے ہو اس سے جو ہر حال میں آنی ہے؟ اتنا خوف ہو گیا ہے. مجھے تو عربوں پہ حیرت ہو رہی ہے کہ وہ بھی عرب ہیں، عربی بھی بولتے ہیں، بہترین عربی بولنے والے لوگ، بہترین عربی بولنے والے لوگ ہیں. ان کے شاعر بڑے بڑے پکے شاعر ہیں، خوبصورت نظمیں لکھنے والے لوگ ہیں. لیکن کیا کریں، معروف الصافی نے رو کے کہا تھا کہ اذا ایقظتہم زادوا رقادا، میری قوم کو جب میں جگانے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ اور سو جاتی ہے. یہ تو اتنی یہ بے ہمت ہو گئی ہے. اذا ایقظتہم زادوا رقادا وَإِنْ نَحَسْتُهُمْ كَادُوا وَعَادًا، اگر پکڑ کے کھڑا بھی کرتا ہوں تو جلدی پھر بیٹھ جاتے. فَسُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْعِبَادَ، میرے رب تو کتنا پاک ہے کہ یہ بھی قوم پیدا کر دی، یہ بھی پیدا ہو. لِأَنَّ الْقَوْمَ قَدْ خُلِقُوا جَمَادًا، کیونکہ یہ قوم انسان نہیں پیدا ہوئی، پتھر پیدا ہوئی. شاعر کہتا پتھر پیدا ہوئی ہے. وَحَلْ يَخْلُو الْجَمَادَ عَنِ الْجَمُودِ، اور پتھر میں جمود تو ہوا ہی کرتا ہے، جمود تو پتھر کی عادت ہے. ارے انسان تو حرکت کا نام ہے، انسان تو اٹھنے کا نام ہے. اللہ تعالیٰ سے میرے دوستو دعا کیجئے کہ اللہ غیرت کا سودا کرنے سے بچائے اور غیرت کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی مشکل کام نہیں ہے میرے نزدیک. آسان. آج عالمی اسلام کے سربراہ سارے اکٹھے ہو کے ایک دفعہ ایک فیصلہ کر لیں اور کہیں اسرائیل کل اگر جنگ ہوئی تو ہم سارے تم پر پل پڑیں گے، کل سے ہی بمباری بند ہو جائے. ایک لمحہ نہیں لگے گا. اتنی طاقت ہے ان کے پاس. وہ تو چھوٹا سا جزیرہ ہے، میں پاس سے گزرا ہوں، مجھے حیرت ہوتی تھی کہ اس سے لوگ ڈر رہے ہیں. مدینہ منورہ سے اوپر جائیں تبوک کی طرف تو ایک جگہ ایسی آتی ہے کہ جہاں ساتھ سمندر ہے اور سمندر کے پار اسرائیل نظر آ رہا ہے. ان کی بتیاں نظر آتی ہیں یہاں سے. تبوک اور خیبر سے گزرتے ہوئے دیکھیے تو سامنے نظر آتی ہیں. اتنا چھوٹا سا جزیرہ. تمہارا ملک چھین کے لیا ہے انہوں نے. فلسطین مسلمانوں کا تھا، چھینا ہے. میرے دوستو غیرت پیدا کیجئے، اسے واپس لینے کی کوشش کیجئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری عاجزی کو قبول کر لے، ہماری بے ہمتی کو قبول کر لے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. رمضان کے روزے 2-3 باقی ہیں، اللہ ان میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کیجئے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی محبت کی دعا کیجئے. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا